السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہندوستان کے اندر جو حالت بنی ہوئی ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا کردار جو آج بھی اور آج سے پہلے صدیوں پہلے بھی ہزاروں سال پہلے بھی اگر آپ دیکھو گے تو ان مسلمانوں کا وہی کردار آپ کو نظر آئے گا جو آج ہے، اور وہ کیا ہے؟ امن پسندی، شانتی اور لوگوں کے ساتھ غمخواری، ہمدردی۔ یہ ہمارا شروع سے عمل رہا ہے اور کردار رہا ہے۔ اس کی مثال لوگوں نے جنگ آزادی میں دیکھی ہندوستان کے اندر، کہ ہم نے اپنے خون کو دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ اسی طرح آج بھی جہاں لوگوں کو مسلمانوں کے نام پر، دھرم کے نام پر مارا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے، جس کا ساتھ حکومت بھی دے رہی ہے، اور لوگوں کی دکانوں کو جلانا، یعنی ان کا ایک ہدف بن چکا ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح کمزور کر دو، ان کو تعداد کے اعتبار سے کم کیا جائے، ان کو مال کے اعتبار سے کم کیا جائے، ان کو تمام چیزوں کے اعتبار سے کم کر دیا جائے، ان کو جو ہے نوکریاں نہ دی جائیں، ریزرویشن نہ دیے جائیں، یعنی ہر طرح سے، یعنی یہاں تک کہ ان کو ووٹ دینے کا بھی حق ان سے چھین لیا جائے۔ اب آپ دیکھیں پہلگام کے اندر جو ہوا، یہ دھرم کے نام پر ہوا اور مسلمانوں کے نام پر ہوا، قرآن کے نام پر انہوں نے کیا۔ حالانکہ اس طرح کے دنگوں کا اور اس طرح کے حادثات کا مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی غلط لوگ تو ہر دھرم کے اندر ہیں، اور مذہب اسلام چونکہ ایسا مذہب ہے جو سراپا لوگوں کو تکلیف دینے میں کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ ہمیں کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی تو ہم کسی کو کیوں ماریں؟ یہاں تک کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اور جس نے یہ مذہب بنایا ہے اس قانون کے اندر کیسے آ جائے گا؟ واللہ لا يحب المفسدین۔ فساد پھیلانے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیں اسی دھرم کے نام پر وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو پوچھا کلمہ سناؤ، کلمہ نہیں یاد ہے تو مار دیا، مرد کو مارا، لیڈیز کو نہیں مارا۔ اگر وہ مارنے ہی والے تھے ہندوؤں کو تو سب کو مارتے، اور پھر انہوں نے ان کے سامنے جب مسلمان آئے، عادل آیا، اس نے کہا ان کو کیوں مار رہے ہو، تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ پتہ ہی چلا کہ ان کا ہدف فساد پھیلانا تھا، آپس میں جنگ و جدال کرانا تھا، اور لوگوں کے دل و دماغ میں ہندو مذہب کی جو پالیسی چل رہی ہے اس کو فروغ دینا تھا، کہ کسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں آپس میں لڑیں اور اس کا ووٹ بینک جو ہے حکومت کو جائے، اس کا فائدہ حکومت کو ہو جائے۔ اب حکومت چونکہ ستہ میں ہے اور اپنا کردار پھر وہ نبھائے گی، تو لوگ کس کی واہواہی کریں گے؟ حکومت کی کریں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت کام ہوا ہے۔ اس کو کوئی بھی آدمی عقل رکھنے والا اگر ڈیپلی دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کام جو ہے کسی کے بغیر نہیں ہوا ہے، کسی پولیٹیکل آدمی اور کسی سورس اور کسی پیچھے بڑے آدمی کا ہاتھ ہونے کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ایک بات، اب چونکہ یہ ہو گیا، اب ہمیں اس بات کا دکھ ہے۔ سب سے پہلا دکھ جو جتایا ہے وہ مسلمانوں نے جتایا ہے۔ وہاں کے کشمیری مسلمانوں نے جی جان لگا دی، اپنی جان دے دی بھائی، اور کیا چاہیے؟ وہ جان دی تو تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس حق یہ تھا کہ ہم ان بھائیوں کو بچا نہ سکے، لیکن جان تو دی ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے، اپنے ہندوستان کے دوست بھائیوں کو بچانے کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کیا ہماری قربانی کے لیے کم ہے؟ اب اس کے بعد مسلمانوں کے نام پر، چونکہ انہوں نے مسلمان کا نام لے کر جو ہے غیر مسلموں کو مارا، مسلمان لوگ آیت شکل بنا کر، تو اسی طرح تو اب آپ جو ہے اس کے بعد ہندو لوگ کتنے نکل پڑے اس طرح سڑکوں پر، انہوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا۔ اب بتائیے کیا کیا جائے؟ تو جان کے بدلے جان لینے کا حق حکومت کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ جو یہ کام ہوا ہے یہ اب ہو گیا، اب اس کے بعد اپنے ہی ملک میں فتنہ فساد پھیلانا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟
اور جو آدمی کچھ نہیں جانتا، جو کچھ عقل نہیں رکھتے، ان کو آپ 10-20 روپے 50 روپے دے کر 100 روپے میں خرید کر ان کو فساد کے لیے نکالنا، اور ایسے دور میں جہاں پر دوسرے ملک جو ہیں ترقی کر رہے ہیں، اے آئی سے، ٹیکنالوجی سے وہ ترقی میں دھواں دھار ترقی کر رہے ہیں، وہاں اسی دور میں ہمارا ملک جو ہے ڈرون سے جنگ کرنے والے ممالک اب تمہیں ان سے ڈرون مانگنے پڑ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور اپنے ملک میں تم اپنی یواؤں کو، اپنے جوانوں کو کس پہ لے کے آ رہو؟ تلواروں سے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے تلواریں بانٹی جا رہی ہیں کہ ان کو کاٹو نہیں، ان کو مارو۔ اس ملک نے اور ہر ملک نے اسی وقت ترقی کی ہے جب وہ اس گندی سوچ سے، بھید بھاؤ سے، ہندو مسلم اور دھرم کے نام پر بٹوارے سے جب وہ باہر نکلے ہیں، جب ہی ترقی کی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں آدمی آج امریکہ کے اندر CEO ہیں اور بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں، گوگل کے اندر، مائکروسافٹ کمپنی کے اندر، اور بڑی بڑی انجینئرنگ کمپنی کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، مسلمان اور ہندوستان کے ہمارے لوگ ہیں۔ تو وہ باہر جا کے ان ملکوں کو ترقی دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ ہمارے ہندوستان میں ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پیدا ہوتے ہیں بھائی؟ ہیرے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ملک کو کسی بھی طریقے سے جہالت اور گمراہی کی طرف ہم لے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ایسے کام پر ابھر چکے ہیں اور وہ اس کام کے لیے آمادہ ہو چکے کہ ہم ہندوستان میں فتنہ فساد پھیلائیں گے، مار دھاڑ کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، محبت پیار سے، امن شانتی کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنے گھر سے لے کر اپنے ملک تک، یہ تمام ملک ہمارا ایک دوسرے کے بھائی پڑوسی ہیں، ہم اپنے ملک میں ذرہ برابر بھی امن و شانتی کو اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور گنڈا گردی اور اس وقت RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور بڑی بڑی جو سنستھائیں ہیں، جو یہ تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، اس وقت غلط کام کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، سندور آپریشن کے نام سے چلا ہندوستان میں، ہماری اس میں 2 بہنوں نے بہت اچھا کردار نبھایا، ایک تو کرنل صوفیہ قریشی، دوسری وومیکا سنگھ۔ انہوں نے پاکستان میں گھس کر جو ہے جہادی لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو، ہندو مسلم جب ایک ہوں گے جبھی یہ چیز ختم ہوگی۔ پڑوسی لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے پیار محبت سے، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر، 1 بار 2 بار 3 بار، جب نہیں سمجھتے تو چوتھی بار کیا کرتے ہیں بھائی؟ آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہم نے آستینیں چڑھائی ہیں، اور آستینیں جب چڑھتی ہیں جب ایک جٹ ہو کر کام کیا جائے۔ یہاں دیکھو، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا، ہندو مسلم دونوں بہنوں نے اپنا کام انجام دیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں ایک ساتھ ایک جٹ ہر محکمے میں ہو کر کام کرنا ہے، اور ذرہ برابر بھی بھید بھاؤ کی کوئی بھی چنگاری اپنے دل و دماغ میں نہ رکھنی ہے، نہ آنے دینی ہے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت چونکہ حالات گرما گرمی میں ہیں اور حالات تھوڑے سے جو ہے ٹف چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے موبائل کے اوپر کسی بھی ویڈیو پر جو سینسیٹیو ویڈیو ہوں اور پڑوس ملک کی، پاکستان کی اور انڈیا کی تھوڑے سے حالات کو خراب کرنے والی جو ویڈیو آج کل چل رہی ہیں، فیک ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں، جو اسرائیل نے فلسطین پر حملے کیے ہیں ان ویڈیو کو یہاں جوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسی ویڈیو پر کوئی کمنٹس، کوئی ہندوستان کے خلاف یا پاکستان کے پکش میں یا دوسرے اور ممالک کے پکش میں ذرہ برابر بھی، خاص کر اپنے ملک کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر اور فلاں جو بھی کچھ عہدیدار ہیں، کسی کے بارے میں، خاص کر اپنی فوج کے بارے میں کوئی غلط الفاظ، کیونکہ ہر طرف جو ہے غلط لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، اور میڈیا والے کسی کے سامنے پہنچ جاتے، جی پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اب ایک چھوٹا سا بچہ جو نہیں جانتا، اس نے بچپنے سے سنا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس نے کہہ دیا بھائی مسلمان ہندوستان کیا نام جو ہے پاکستان زندہ باد۔ اب اس پر جو ہے کیس کرا دیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ بھائی یہ سب سے پہلے کیس تو اس پر ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بچے کے سامنے کیوں لے کے گیا کیمرہ، ہے نہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں سوچنے سمجھنے کی ہے۔ بڑا آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ اپنے ملک کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں، ہمارے پوروجوں نے، ہمارے بڑوں نے جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، اور آج ہم بھی وہی جگرا، وہی دل رکھتے ہیں
اور جن تعلیم کا ہمیں یہ معیار دیا گیا ہے، جان دے کر اپنے ملکوں کو بچانا، اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو دھرم سے دور نکل کر، دھرم کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ اور وہ بڑے ہمیں، اپنے بڑوں نے اپنے دین، قرآن اور حدیث، اپنے نبی سے ہمیں یہ باتیں سکھائی گئی ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ مدارس سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی کہ اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دے دی جائیں، لیکن اپنے ملک پر کسی دشمن کی نظریں بھی نہ اٹھنے دینی چاہیے۔ سمجھ آئی بات نہیں؟ تو اس لیے ہمیں ان پر خاص توجہ دینی ہے اور اپنے ملک کو ترقی تک پہنچانا ہے۔ ابھی ایک میرٹھ کے بچے کی ویڈیو سامنے آئی کہ اس نے کسی ویڈیو پر غلط کمنٹس کر دیا، لوگوں نے اس کے خلاف جو FIR درج کی، اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو غلط بات کی نا اس نے، اس لیے اٹھایا گیا۔ کیوں ہم اس طرح کی باتیں کریں؟ کیوں ہم اس طرح کی غلط، کیا مطلب ہے بھائی؟ انگلیوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبان بھی قابو میں رکھو، انگلیاں بھی قابو میں رکھو۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو بیدار کریں، عقل کو استعمال کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ جو اچھے لوگ ہیں میڈیا پر، وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں، مدعوں کو اٹھا رہے ہیں، مدعوں کو اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو گودی میڈیا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ زہر پھیلانے کا کام کرتے ہی ہیں شروع سے، تو وہ کر رہے ہیں اپنا کام، ان کو اسی کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ بھائی کتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو مل رہا ہے۔ اب وہ چاہے کسی بھی طرف سے کام کر رہے ہوں، کہیں سے بھی مل رہا ہے ان کو، بس وہ چاہیے ان کو۔ لیکن ہمارے اس وقت میں لیڈروں میں سے سب سے بڑے لیڈر اسد الدین اویسی صاحب، اور ہمارے علماء دین، خاص کر مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اپنے ملک میں امن، شانتی اور محبت، پیار کا۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ان علماء کی اور ان تنظیموں کی قدر کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے موت تک۔ ابھی دیکھیں نا، مودی صاحب نے کورونا کو بھگانے کے لیے تھالیاں بجوائی تھی۔ کوئی سینس ہے کہ تھالی بجانے سے کورونا بھاگے گا؟ لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری آواز پر کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں۔ وہ لبیک کے ہی لوگوں نے تھالیاں بجائی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کوئی بھی بات کہیں گے تو ہماری سنی جائے گی، ہے نا۔ ہم نے وقف بورڈ کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، وقف بورڈ کو لوگ جانتے نہیں تھے، صرف علماء جو پینشن لے رہے تھے، جو تنخواہ لے رہے تھے، وہ جانتے تھے۔ لیکن جب اس پر بات آئی، وقف بورڈ کی زمینوں پر علماء کو آواز اٹھانی پڑی، تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا۔ اب آہستہ آہستہ ایک کام یہ کرایا گیا جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، یہ آواز دلوائی گئی کہ بھئی اپنے گھروں کی لائٹیں بند کرنی ہیں، 15 منٹ 20 منٹ اپنے گھر کی لائٹیں بند کرنی ہیں۔ اب لائٹ بند کرنے سے ایک احتجاج دکھانا تھا کہ ہم اس کے وروධ میں ہیں، یہ جو قانون لایا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہماری زمینیں، ہمارے پروجوں کی زمینیں واپس کی جائیں۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا۔ اب اس پر لوگوں نے الگ الگ باتیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لائٹیں بند کرنے کا جب مدعا اٹھا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کیوں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب الحمدللہ 99% لوگوں کو پتہ چل چکا کہ وقف بل کیا ہے، وقف بل کا مقصد کیا ہے، وقف بل کیوں لایا جا رہا ہے، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے، الحمدللہ یہ معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری یہ بات پتہ چلی، جن لوگوں نے لائٹ بجھائی، علماء کو اس پر تسلی ہو گئی کہ ہماری آواز سننے والے، ہماری آواز پر لبیک کہنے والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، مسلمان ابھی بھی زندہ ہیں، اور یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم ان سے کرائیں گے۔ اور علماء چونکہ دین اور ایمان پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ کام کرتے ہیں، اور ہماری چونکہ بے دینی کی زندگی، تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو ہم بھی دیندار معلوم ہوں گے اور اپنے دین پر جمے رہیں گے، اور جو کام ہم سے علماء اسلام لیں گے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے اور موت تک کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ چند باتیں تھی ہماری جو آج کے اس سبق میں ہمیں سنانی تھی، کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کو اور ہماری گنگی جمنی تہذیب کو قائم رکھے، اور جو یہ سندور آپریشن چل رہا ہے اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمارے پڑوس ملک کو ہدایت نصیب فرمائے، عقل دے، شعور دے، اور وہاں کی جو تنظیمیں ہیں جو غلط کام کرتی ہیں، اگروادی ہیں، اور جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب ہستی سے ہی مٹا دے تو اچھی بات ہے، ورنہ ان کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ اور دوسرا ہمارے ہندوستان کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، امن و امان، شانتی کا ماحول قائم فرمائے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرمائے۔ خاص کر پہلگام کے اندر جن ماں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور ان کا بہترین بدلہ ان کو نصیب فرمائے، آمین۔ جن لوگوں نے اس وقت جیسے
ان دو بہنوں نے، کرنل صوفیہ نے اور ومیکا سنگھ نے جو کردار نبھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جاباز اور ایسے سپاہی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں بھی، اور موت تک ہمیں اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی، جان دینے کی، قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔